بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام اعجاز رسول ہے۔ میں ڈویژن پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں اردو کا استاد ہوں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا سبق جماعت ہفتم کی نظم سفر ہو رہا ہے کے حوالے سے ہے۔ یہ جماعت ہفتم کی اردو کی درسی کتاب کی 7ویں نظم ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم جن تدریسی مقاصد کو حاصل کریں گے ان میں شامل ہیں شاعر کا تعارف، نظم کی تعریف، مزاحیہ نظم اور عام نظم کا فرق، درست تلفظ کے ساتھ نظم کی پڑھائی، مشکل الفاظ کے معنی، اشعار کا مفہوم، نظم کا خلاصہ۔ سب سے پہلے نظم سفر ہو رہا ہے کہ شاعر کا تعارف۔ نظم سفر ہو رہا ہے کہ شاعر کا نام سید ضمیر جعفری ہے۔ نام سید ضمیر حسین شاہ اور تخلص ضمیر تھا۔ آپ سید ضمیر جعفری کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ جنوری 1916 کو پیدا ہوئے۔ آبائی علاقہ ضلع جہلم تھا۔ آپ نظم و نثر کی متعدد کتابوں کے مصنف تھے، مگر آپ کی اصل پہچان طنزیہ اور مزاحیہ شاعری ہے۔ آپ کی علمی و ادبی خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ 1999 میں آپ کا اسلام آباد میں انتقال ہوا۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا موضوع چونکہ ایک نظم ہے، اس لیے ہم پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ نظم کسے کہتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی ہیں لڑی، مالہ، موتیوں کو دھاگے میں پرونا، ربط و ضبط، ترتیب دینا، شعر گوئی، موزوں کلام۔ نظم شاعری کی وہ صنف ہے جو کسی ایک موضوع پر ہوتی ہے اور اس میں مسلسل اسی پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ برخلاف غزل، اس میں ہر شعر بالعموم ہم قافیہ ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں ہم ردیف بھی۔ اس صنف کے لیے کوئی مخصوص بحر مقرر نہیں۔ مزاحیہ نظم اور عام نظم کا فرق۔ نظم سفر ہو رہا ہے ایک مزاحیہ نظم ہے۔ مزاحیہ نظم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی بھی موضوع پر مزاحیہ رنگ میں اشعار لکھتا ہے، اور ایسے اشعار پڑھنے والا بھی جب ان اشعار کو پڑھتا ہے تو بہت ہنستا ہے اور خوب لطف اٹھاتا ہے۔ گویا شاعر ہلکے پھلکے اور پر لطف انداز میں اپنے خیالات و جذبات دوسروں تک پہنچاتا ہے، جبکہ ایک عام نظم میں شاعر سیدھے سادھے اور سنجیدہ انداز میں اشعار لکھتا ہے، اور پڑھنے والا بھی اسے سنجیدگی سے پڑھتا ہے اور نظم کے مفہوم کو سمجھتا ہے۔ عزیز طلباء، آئیے اب ہم اس نظم سفر ہو رہا ہے کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس مزاحیہ نظم سے لطف اٹھاتے ہیں۔ نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے، جو دامن تھا دامن بدر ہو رہا ہے، کمر بند گردن کے سر ہو رہا ہے، سفینہ جو زیر و زبر ہو رہا ہے، ادھر کا مسافر ادھر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، چلی تو مسافر اچھلنے لگے ہیں، چلی تو مسافر اچھلنے لگے ہیں، جو بیٹھے ہوئے تھے وہ چلنے لگے ہیں، قدم جا کے ٹخنوں سے ٹلنے لگے ہیں، جو کھایا پیا تھا اگلنے لگے ہیں، تماشا سرے رہ گزر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔
جو خوشپوش گیسو سوارے ہوا تھا، جو خوشپوش گیسو سوارے ہوئے تھا، بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا، بڑا قیمتی سوٹ دھارے ہوئے تھا، گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا، بیچارے کا حلیہ دیگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ جو گردن میں کالر تھا لر رہ گیا ہے، جو گردن میں کالر تھا لر رہ گیا ہے، ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے، خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے، سفر ہر قدم پر خطر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کچھ اپنے حالات لکھیے، وہ لکھتے ہیں کچھ اپنے حالات لکھیے، گزرتے ہیں کس طور دن رات لکھیے، مشاغل بتفصیل اوقات لکھیے، جو لکھیے تو اب اور کیا بات لکھیے، کوئی کام ہم سے اگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ عزیز طلبہ، مجھے تو یہ نظم پڑھ کر بہت لطف آیا، امید ہے آپ بھی اس نظم سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اب ہم اس نظم کی حیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر ہم اس نظم کی حیت پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ گویا نظم سفر ہو رہا ہے، مسدس حیت میں ہے۔ اب ہم اس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ پہلا بند دیکھیے، نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے، جو دامن تھا دامن بدر ہو رہا ہے، کمر بند گردن کے سر ہو رہا ہے، سفینہ جو زیر و زبر ہو رہا ہے، ادھر کا مسافر ادھر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ مفہوم: دراصل اس نظم میں شاعر نے کراچی کی ایک لوکل بس میں پیش آنے والی تکالیف کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بظاہر تو بس میں سفر ہو رہا ہے، مگر بس کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، کسی کا دامن پھٹ گیا ہے، کسی کا کمر بند گردن تک پہنچا ہوا ہے، بس بحری جہاز کی طرح ہچکولے کھاتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مسافر ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، دامن، جھولی، آنچل، کرتے کے نیچے کا گھیردار حصہ، دامن بدر، دامن کا پھٹ جانا، کمر بند، ایزار بند، نیفے کی ڈوری، گردن کے سر، گردن تک پہنچنا، سفینہ، بحری جہاز، زیر و زبر ہونا، تہو بالا ہونا، نیچے اوپر ہونا، الٹ پلٹ ہونا۔ دوسرا بند، چلی تو مسافر اچھلنے لگے ہیں، جو بیٹھے ہوئے تھے وہ چلنے لگے ہیں، قدم جا کے ٹخنوں سے ٹلنے لگے ہیں، جو کھایا پیا تھا اگلنے لگے ہیں، تماشا سرے رہ گزر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ مفہوم: شاعر کہتا ہے کہ بس جو ہی چلی، یعنی کراچی کی لوکل بس جو ہی چلی تو سڑک کی خراب حالت کے باعث مسافر اچھلنے لگے۔ کچھ مسافر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ جھٹکوں کی کثرت کے باعث چلنے لگے اور لوگوں کے پاؤں ایک دوسرے کے ٹخنوں سے ٹکرانے لگے۔ ان دیگرگوں حالات میں کچھ مسافر تو کیا کرنے لگے، گویا یہ ایسا تماشا تھا جو سفر کے دوران لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی: مسافر، سفر کرنے والا، اچھلنا، کودنا، فضا میں دفعتاً بلند ہونا،
टलने लगे, टकराने लगे, उगलना, बाहर निकालना, तय करना, तमाशा, करतब, शोभदा, हंसी खेल, अनोखी बात, सरे रह गुजर, सरे बाजार, शाहराहे आम पर, सबके सामने। तीसरा बंद। जो खुशपोश गेसू सवारे हुए था, बहुत माल चेहरे पे मारे हुए था, बड़ा कीमती सूट धारे हुए था, घड़ी भर में सब कुछ उतारे हुए था, बेचारे का हुलिया दिगर हो रहा है, कराची की बस में सफर हो रहा है। मफहूम। शायर कहता है, एक खुशपोश नौजवान कीमती सूट पहनकर, अपने लंबे बाल संवार कर और खूब बन ठन कर कराची की लोकल बस में सवार हुआ, मगर थोड़ी ही देर में उसकी हालत मुकम्मल तौर पर बिगड़ गई। मुश्किल अल्फाज के मानी, खुशपोश, उम्दा लिबास पहनने वाला, गेसू, सर के लंबे बाल, काकुल, संवारना, आरास्ता करना, दुरुस्त करना, माल, सामान, मारे हुए, लगाए हुए, इस्तेमाल किए हुए, सूट धारना, सूट पहनना, घड़ी भर में, फौरन, दम भर में, एक लम्हा में, हुलिया दिगर होना, हालत बदल जाना, हालत खराब होना। चौथा बंद। जो गर्दन में कॉलर था लर रह गया है, टमाटर के थैले में टर रह गया है, खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया है, बगल में तो बस एक पर रह गया है, सफर हर कदम पर खतर हो रहा है, कराची की बस में सफर हो रहा है। मफहूम। शायर कहता है कि बस में भीड़ के बायस अक्सर लोगों की कमीज के आधे कॉलर फट चुके थे। अगर किसी के पास टमाटर थे तो वो कुचले जा चुके थे। एक मुसाफिर ने बगल में मुर्गा दबाया हुआ था, मगर अफरा तफरी की वजह से इस मुसाफिर का मुर्गा ही गायब हो गया और बगल में सिर्फ पर रह गया। जूं जूं बस आगे बढ़ती जा रही थी, मुसाफिरों की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। यूं सफर लम्हा बलम्हा पुरखतर होता जा रहा था। मुश्किल अल्फाज के मानी, कॉलर, कमीज के गले की पट्टी, बगल, पहलू, बाजू के नीचे का हिस्सा, पुरखतर, खतरे से भरा हुआ, खौफनाक, डरावना। पांचवा बंद। वो लिखते हैं कुछ अपने हालात लिखिए, गुजरते हैं किस तौर दिन रात लिखिए, मशागिल बतफसील औकात लिखिए, जो लिखिए तो अब और क्या बात लिखिए, कोई काम हमसे अगर हो रहा है, कराची की बस में सफर हो रहा है। मफहूम। इस बंद में शायर कहता है कि लोग मुझसे फरमाइश करते हैं कि मैं अपने शब रोज़ की मसरूफियात का मुकम्मल अहवाल लिखूं, मगर मौजूदा हालात में तो हमारा सारा वक्त कराची की बस में सफ़र के दौरान तकलीफ़ें उठाने में ही गुजर रहा है। मुश्किल अल्फाज के मानी, हालात, हालत की जमा, कैफियत, हाल, मशागिल, दिलचस्पियाँ, मसरूफियात, बतफसील औकात, वक्त गुजारने की मुकम्मल तफसील। अजीज तलबा, आइए अब हम इस नज़्म के खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। खुलासा किसे कहते हैं? खुलासे के लुग़वी मानी हैं किसी चीज़ का बेहतरीन हिस्सा, निचोड़, जौहर, नतीजा, लुब्बे लबाब।
یعنی کسی عبارت یا نظم کے اہم نکات کو اختصار کے ساتھ پیش کرنا خلاصہ کہلاتا ہے۔ خلاصہ لکھنے کے حوالے سے اہم نکات: ایک اچھا خلاصہ لکھتے وقت ہمیں کچھ خاص باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، لہٰذا اب ہم ان اہم نکات کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کی مدد سے ہم ایک معیاری خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام ضرور لکھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلاصہ لکھتے وقت سب سے پہلے نظم کا عنوان واضح انداز میں لکھا جائے اور پھر دوسری سطر میں اس نظم کے شاعر کا نام لکھا جائے۔ نمبر 2، متن کے مطابق واقعات کو بیان کرنا، یعنی خلاصے میں واقعات کو اسی طرح لکھا جائے جس طرح شاعر نے نظم میں واقعات کو بیان کیا ہے، کمی بیشی نہ کی جائے۔ نمبر 3، واقعات کی درست ترتیب کا لحاظ رکھا جائے، مطلب یہ کہ واقعات کو اسی ترتیب سے خلاصے میں بیان کیا جائے جس ترتیب سے شاعر نے واقعات کو نظم میں بیان کیا ہے۔ نمبر 4، ذاتی تجزیے اور تبصرے سے گریز کیا جائے، یعنی خلاصہ لکھتے وقت اس میں اپنی ذاتی رائے، تبصرہ یا تجزیہ شامل نہ کیا جائے۔ نمبر 5، حوالے کے اشعار، قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، اقوال سے اجتناب کیا جائے، مطلب یہ کہ خلاصے میں اسی نظم یا کسی اور نظم کے اشعار، قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور اقوال سے گریز کیا جائے، کیونکہ خلاصے میں تشریح کے برخلاف ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ نمبر 6، خلاصہ ایک ہی پیراگراف میں لکھا جائے۔ اس نقطے کی وضاحت یہ ہے کہ خلاصہ ایک ہی پیراگراف کی صورت میں لکھا جائے، متعدد پیراگراف نہ بنائے جائیں۔ نمبر 7، خلاصہ 8 سے 10 سطروں پر مشتمل ہو، یعنی خلاصے کا حسن ہی اختصار میں ہے، لہذا خلاصہ 8-10 سطروں پر ہی مشتمل ہونا چاہیے۔ البتہ اگر نظم بہت طویل یا بہت مختصر ہے تو سطروں کی تعداد میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، املا اور خوش خطی کا خیال رکھا جائے، مطلب یہ کہ خلاصہ خوش خط لکھا جائے تاکہ بآسانی پڑھا جا سکے اور لفظوں کا املا بھی زبان کے مطابق بالکل درست ہو۔ عزیز طلبہ، خلاصے کے حوالے سے بیان کیے گئے ان نکات کو مد نظر رکھ کر نظم سفر ہو رہا ہے کا خلاصہ تحریر کیا گیا ہے۔ خلاصہ لکھنے کا انداز آپ کے سامنے ہے، یعنی پہلے نظم کا عنوان لکھا گیا ہے، دوسری سطر میں شاعر کا نام، پھر اس سے اگلی سطر سے خلاصے کا آغاز ہوتا ہے۔ اب میں اس خلاصے کو پڑھتا ہوں، آپ توجہ سے سنیے۔ نظم سفر ہو رہا ہے کا خلاصہ۔ شاعر کا نام سید ضمیر جعفری۔ اس نظم میں شاعر کراچی شہر میں چلنے والی بسوں کا حال مزاحیہ انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھنے میں تو بس کا سفر ہو رہا ہے، مگر اس سفر میں عجیب و غریب تماشے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ کسی کا دامن پھٹ گیا ہے تو کسی کا کمر بند گردن کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ بس بحری جہاز کی طرح ہچکولے کھاتے ہوئے چل رہی ہے۔ مسافر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اور بعض تو
کھایا پیا بھی اگل رہے ہیں۔ ایک خوش پوش نوجوان اپنے لمبے بال سنوار کر اور خوب بن ٹھن کر بس میں سوار ہوا، مگر تھوڑی ہی دیر میں اس کا حلیہ بگڑ گیا۔ بس میں بھیڑ کی وجہ سے کسی کا کالر پھٹ گیا تو کسی کے ٹماٹر کچلے گئے اور ایک مسافر کا تو مرغا ہی غائب ہو گیا۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ ان حالات میں ہمارا روز و شب کا معمول یہ ہے کہ ہم کراچی کی بس میں سفر کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر پا رہے۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ آج کے اس سبق کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آخر میں اس نظم کے حوالے سے گھر کے لیے کچھ کام۔ نظم سفر ہو رہا ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی اور خلاصہ کاپی میں تحریر کریں اور زبانی یاد کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔